الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وہی لین دین کی بات چل رہی تھی، تو اس میں ایک صورت تو یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ادھار دیں تو وہ لکھ لیں اور وقت کی تعیین ہو، یعنی دن اور مہینہ لکھا جائے، لمسم اوقات نہ لکھے جائیں، جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی بس گرمیوں میں دے دیں گے یا فصل پر دے دیں گے، اس طرح نہیں، دن مہینہ وقت کی تعیین کی جائے۔ اور کسی وقت سفر میں ہے یا کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی لکھنے والا نہیں ملتا اور ادھار مطلوب ہے، تو اس کے بدلے کوئی چیز رہن رکھی جا سکتی ہے۔ فرہان مقبوضہ، ادھار لینے والا جتنا ادھار لے رہا ہے اتنی قیمت یا اس سے زیادہ قیمت کی چیز رہن رکھ دیتا ہے کہ میں پیسے ادا کر کے اپنی چیز واپس لے لوں گا۔ تو رہن میں جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے فرہان مقبوضہ، کہ جو چیز رہن رکھی جائے وہ جس کے پاس رہن رکھی جاتی ہے اس کے قبضے میں دی جائے، اور جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا، اپنی چیز واپس نہیں لیتا، تو وہ اس پر قابض رہ سکتا ہے، اسے اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، لیکن صرف قبضے کی اجازت ہے، اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی گاڑی رہن رکھ کے پیسے لیتا ہے تو جب تک وہ پیسے نہیں واپس کرتا وہ گاڑی اس کے پاس رہے گی جس کے پاس رہن رکھی گئی، لیکن اس گاڑی کو وہ استعمال نہیں کرے گا، اسے استعمال کا حق نہیں دیا گیا۔ یا ہمارے ہاں کاشتکار زمین کا ٹکڑا رہن رکھ دیتے ہیں تو رائن کو یا جس کے پاس رہن رکھی اس پر قبضہ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اب اگر اس زمین کو وہ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں زمین کو چھوڑتا تو کوئی نہیں، جب رہن رکھی جاتی ہے تو استعمال کرتے ہیں، تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو حصہ اس میں مالک کا بنتا ہے، اگر کاشت کرتا ہے تو کاشتکار اپنے کاشت کے حصے کی یا محنت کے حصے کی بٹائی تو لے گا، لیکن جو حصہ مالک کا بنتا ہے وہ یا مالک کو دے یا جو اسے قرضہ دیا ہے اس میں سے منہا کرتا جائے۔ یعنی جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اس پر قبضہ تو کیا جا سکتا ہے، قبضے میں رکھی جا سکتی ہے، اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اور جب تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو بندہ مومن کو نہیں چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ جب اس نے تم پر اعتماد کیا ہے تو اس کا حق پورا پورا ادا کریں اور اس اعتماد کو بحال رکھیں۔ معاشرے کی بقا کے لیے اور معاشرے میں بھلائی کو اور نیکی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی نے پر جو اعتماد کیا گیا ہے وہ اس کا حق ادا کرے اور اس کے مطابق کام کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں اللہ کریم کی عظمت کا خیال رکھے، کل اسے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ کوئی بھی فعل جو ہے ہمارا، ایک تو اس کا اثر شخصی یا ذاتی ہوتا ہے، جو دو بندوں پہ ہوتا ہے، لینے دینے والوں پر، لیکن ہر عمل کا ایک اثر معاشرے پہ بھی جاتا ہے کہ ارد گرد جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے ایسا کر لیا، اس کا کسی نے کیا بگاڑا، میں کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ برائی کی ترغیب بہت جلدی دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں، نیکی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے،
لیکن برائی کو دیکھتے ہی لوگ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اتنا عظیم جرم ہے کہ اس معاملے میں عظمت الہی کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کو فساد میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر جو اعتماد کیا گیا ہے، مجھے جس چیز کا امین بنایا گیا ہے، میں اسے پوری دیانتداری سے اپنا فرض ادا کروں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب بندے میں ایمان ہو، آخرت کا یقین ہو، اللہ کے روبرو حاضری کا یقین ہو، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، یتق اللہ نہیں فرمایا یہاں، اس سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ یہاں صفت ربوبیت کو بیچ میں لایا گیا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، پالتا ہے، تو اعمال کو بھی وہ ان کے نتیجے تک یہ اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جہاں گندم کا بیج بویا گیا ہے وہاں گندم کی فصل ہو، جہاں جو بوئے گئے ہیں وہاں جو ہو، جہاں کیکر اگائے گئے ہیں وہاں کیکر ہو، جہاں آم اگائے گئے ہیں، یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ خدا نخواستہ غلطی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کائنات رب العالمین کی ہے اور وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالتا ہے ہر چیز کو۔ اگر میں برائی کر رہا ہوں یا کانٹے بو رہا ہوں تو یہی کانٹے مجھے نتیجے میں کئی گنا زیادہ ہو کر ملیں گے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جس چیز کے تم گواہ ہو، لین دین کے گواہ ہو یا کسی واقعہ کے گواہ ہو، تو شہادت کو اور گواہی کو چھپاؤ نہیں، کیونکہ شہادت یا گواہی چھپانا انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے برابر ہے۔ تو جسے جو شہادت جس کے پاس ہے، جس واقعہ کا وہ گواہ ہے، اسے چھپائے نہیں۔ اگر چھپائے گا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ شہادت کو چھپانے کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو تاریک کر دیتا ہے، دل کو گناہ گار کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل گناہ گار بھی ہوتے ہیں، دل نیک بھی ہوتے ہیں۔ اگر گناہ گار ہوتے ہیں تو نیک بھی ہوتے ہیں۔ نیک کیسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، لیکن توبہ نصیب ہو، اللہ سے استغفار کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اللہ کریم وہ صاف کر دیتے ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ نقطہ نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کو سیاہ کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر کر دی جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ دلوں کی تبدیلی سب سے بڑی تبدیلی ہے، اور جب تک دل تبدیل نہیں ہوتا، انسانی مزاج، اس کا کردار نہیں بدلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے، فسدت الوجود کلہ، سارا انسانی وجود تباہ ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور خوب جان لو کہ یہ انسان کا قلب ہے۔ قلب کی اصلاح وجود کو کس طرح تبدیل کرتی ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت میں ہے، فرائض نبوت میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، چہار فرائض نبوت جو کتاب حکیم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا،
جو قبول کرے اس کے دل کو پاک کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے قلوب کو پاک فرماتا ہے اللہ کا نبی، اور دلوں کو پاک کرنے کے بعد انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب اللہ کا قرآن ہے، حکمت قرآن کی وہ تفسیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو آپ کے عمل عالی سے، آپ کے کردار عالی سے، آپ کے عمل کرنے سے، آپ کے فرمانے سے ظاہر ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو کس طرح سے پاک کیا؟ دعوت الہی کی تو ساری رویداد ملتی ہے، کس طرح حضور نے دعوت دی، تعلیم کتاب کی ساری رویداد ملتی ہے، کہ تعلیم حکمت کی ساری رویداد ملتی ہے، لیکن دلوں کو یہ جو دعوت کے بعد تزکیہ ہے، دلوں کی پاکیزگی کی بات ہے، اس کا کوئی قصہ زیر بحث نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تعلیم کتاب و حکمت نے اپنا وقت لیا، 23 برس تک قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات عالی سے، اپنے کردار عالی سے اس کی تشریح فرماتے رہے، اور حضور کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا جس کی حضور نے تصدیق فرمائی۔ تو گویا قرآن تعلیم کتاب و حکمت مکمل ہو گئی۔ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح دی، اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور کہاں کہاں حضور تشریف لے گئے، اور اس کی کیا کیا صورت بنی، یہ سارا بھی سیرت میں موجود ہے۔ تزکیے کی بات کوئی نہیں آتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت میں تزکیے پر کوئی وقت لگا نہیں، کوئی محنت ہوئی نہیں۔ جسے بھی نور ایمان نصیب ہوا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ عالی اسے نصیب ہو گئی تو اس کا تزکیہ مکمل ہو گیا اور وہ صحابی بن گیا، یا اس کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ایک نگاہ میں وہ تزکیے کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں ساری دنیا کی ولایت بھی جمع کی جائے تو اس مقام عالی پر نہیں پہنچ سکتی، یعنی وہ صحابیت پہ سرفراز ہو گیا۔ صحابی اگرچہ صحبت سے مشتق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ، لیکن یہ لغوی معنی ہے۔ صحابی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسانی عظمتوں کی معراج پر پہنچ گیا جہاں کوئی غیر صحابی قدم نہیں رکھ سکتا، اخلاص میں، امانت میں، دین میں، عقیدے میں، عمل میں، ظاہر میں، باطن میں، جتنے کمالات انسانی ہوتے ہیں ان کمالات کی اس بلندی پر فائز ہو گیا جس پر کوئی غیر صحابی قدم نہیں رکھ سکتا، جس کے بارے غیر صحابی نہیں سوچ سکتا۔ یہ عالم تھا تزکیے کا جو بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتا تھا۔ جس طرح تعلیم کتاب کا عمل جاری رہا، تعلیم حکمت کا عمل جاری رہا، دعوت اللہ کا عمل جاری رہا، اسی طرح تزکیے کا بھی عمل جاری رہا، جاری ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ یہ چہار گانا فرائض نبوت اسی طرح اپنی پوری عظمت، پوری قوت، پوری آب و تاب سے چمکتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے استفادہ کرنے والے کبھی خوش نصیب زیادہ ہو جائیں یا کبھی کم ہو جائیں، لیکن یہ نعمت دنیا سے مٹے گی نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت جاری و ساری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ کوئی نیا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ تو یہ برکات جاری رہی۔ صحابہ کرام کی ایک صحبت نے تابعین بنا دیے، تابعین کی صحبت نے تبع تابعین بنا دیے، تبع تابعین کے بعد ضرورت پڑی سکھانے کی، سیکھنے کی، اور تزکیے کا عمل بحمد اللہ اہل اللہ میں جاری رہا، بلکہ ایک پورا طبقہ جسے ہم ولی اللہ مانتے ہیں، ولایت کا خاصہ یہی ہے کہ یہ برکات نبوت انہوں نے حاصل کی، ان کے قلوب منور ہوئے، قلوب روشن ہوئے،
اور دوسروں کے قلوب منور کرتے چلے گئے۔ تو اصل گناہ کا جو نقصان ہے وہ ہے کہ دل پہ اس کا اثر گناہ کا مرتسم ہو جاتا ہے، اور نیکی دل کو روشنی اور جلا بخشتی ہے، لیکن نیکی اور گناہ کے جاننے اور کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ دل کا تزکیہ یا دل کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا صورت ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے تزکیے کو رکھا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ کریم واقف و آگاہ ہے۔ تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کریم سے پوشیدہ ہو۔ کرامن کاتبین لکھتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، اعمال نامہ لکھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کریم ذاتی طور پر ہر عمل، ہر سوچ، ہر فکر سے آگاہ ہے۔ دل کے معاملے میں دل کی سوچوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت مرحومہ کو شیطان جو وساوس ڈالتا ہے ان کے حساب سے بری قرار دیا گیا۔ اگر دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو ان کو رد کرنا جہاد کا ثواب ہے۔ ہاں، وسوسے کا آنا گناہ نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن وسوسے لانا، خود غلط سوچنا، اس کا حساب ہوگا۔ وہ سوچوں سے بھی واقف۔ وساوس کا آنا اور بات ہے، وساوس کا لانا اور بات ہے، اور وساوس کی بیماری بڑھتی اسی سے ہے کہ شیطان ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، ہم اسے رد کرنے کی بجائے اسے خود سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک وسوسہ کئی نئے وساوس کو جنم دیتا ہے، تو یہ وساوس لانا جرم بن جاتا ہے، از خود اس طرح سے سوچنا جرم بن جاتا ہے۔ اس کا محاسبہ ہوگا، اللہ اس سے واقف ہے۔ ہاں، شیطان کی طرح سے وسوسہ آتا ہے تو اس کی معافی دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو شیطانی وساوس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، رب کریم نے معاف فرما دیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ جب کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے تو اسے رد کیا جائے، کم از کم اس پہ توجہ نہ کی جائے، اس سے بھلا دیا جائے، ورنہ دنیا میں اس کا اور کوئی علاج نہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کو وسوسہ آیا، جی یہ پاکی نہیں ہوئی، پھر وہ سارا دن ہاتھ ہی دھوتا رہتا ہے، ابھی پاک نہیں ہوا، ابھی اسی وسوسے کو پکڑے رکھتا ہے۔ غسل کیا تو 6 بار غسل کرتا رہتا ہے، پاک ہوا ہوں کہ نہیں، نماز پڑھ چکا ہے، وسوسہ نہیں وہ ہوئی ہے کہ نہیں، پھر شروع ہو گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر اسے رد کیا جائے، ایک دفعہ وسوسہ آیا تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا، اب اسے وضو کرنے کا تو یقین ہے میں نے وضو کیا، ٹوٹنے کا اسے یقین نہیں ہے کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ گیا، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو تو ٹوٹ گیا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو نہ کرے، یقین پر عمل کرے۔ ٹوٹنے کا وسوسہ ہے، کرنے کا یقین ہے، تو یقین پر عمل کرے، وسوسے کو رد کر دے۔ یہ وسوسے سے نکلنے کا علاج ہے۔ اگر اس وسوسے کو لے کر بیٹھ جائے گا اور بار بار وضو کرے گا تو وہ وساوس اور آتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک سائیکولوجیکلی وہ بیمار ہو جائے گا، سائیکو کیس ہو جائے گا، ہر معاملے میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہوتا ہے، جی میں نے پتہ نہیں سلام تو پھیر دیا، 4 پڑھی تھی کہ 3 پہ، بھائی آپ نے 4 کی نیت کی، آپ نے 4 پڑھ لی، اب وسوسہ آتا ہے اسے رد کر دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ رد کریں گے تو آہستہ آہستہ وسوسہ آنا ختم ہو جائے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک بات یقیناً جان لو، جو کچھ ارض و سما میں ہے، اللہ کریم کی ذات کے علاوہ جو کچھ جہاں کہیں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ بندہ ہیرا پھیری کرے یا بددیانتی کرے یا جھوٹ بولے یا شہادت چھپائے اس لیے
کہ کچھ اس کا اپنا ہے اسے بچا لے، فرمایا تمہارا تو کچھ بھی نہیں، تم کس غرض سے گناہ کرتے ہو، تم کس لیے جھوٹ بولتے ہو، تم کس لیے دوسرے کی چیز کو چھینتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ تمہاری ہے، تمہاری تو نہیں ہے، تم تو آج آئے ہو کل نہیں ہوگے، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، اقتدار ہے، دولت ہے، زمین ہے، مال و اسباب ہے، ہر چیز آپ نے دیکھا جو کبھی کسی کے پاس تھی آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، ہماری تو نہیں ہے، کس کی ہے؟ سب اللہ کا ہے۔ لہذا اللہ کریم کی تقسیم پہ مطمئن رہو، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح اسباب کا اختیار کرنا بھی فرض ہے، رزق حلال کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، کاروبار حیات کے لیے اسباب کا اختیار کرنا اطاعت الہی ہے، لیکن اسباب نتائج پیدا نہیں کرتے، نتائج اس کے دست قدرت میں ہے، نتائج وہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں آ کے آدمی پھنس جاتا ہے، کوئی اسباب میں الجھ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے کہ یہ سب میری دانش و عقل سے ہوا۔ جیسے قارون نے کہا تھا کہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ کیوں دوں، یہ خزانہ تو میں نے اپنی دانش سے جمع کیا ہے، یعنی بندہ اس میں الجھ جاتا ہے کہ یہ میری عقل مندی، میری ہوشیاری، میری محنت ہے کہ میں نے کر لیا اور میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں۔ کوئی دوسروں سے بہتر نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اس نے کسی کو کس حال میں رکھا ہے، دوسرے کو مختلف حال میں رکھا ہے، ہر حال میں جہاں کوئی ہے وہاں اپنا فرض منصبی دیانتداری سے ادا کرے، جو اس کے ذمے ہے وہ پوری دیانتداری سے جو کام اس کا ہے وہ کرے، اور اس بات پہ یقین رکھے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جتنا کم اسباب ہوگا اتنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں۔ یہ عجیب ایک طریقہ ہے فطرت کا کہ جس کے پاس جتنے کم وسائل ہوتے ہیں اس پر اتنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، اور دنیا میں اتنا وہ آسانی سے رہتا ہے، اور جتنے اسباب و وسائل بڑھتے جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، اور ہر ذمہ داری اپنا وقت لیتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا۔ تو للہ ما فی السماوات و ما، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، جو کچھ کائناتوں میں ہے، جہاں بھی جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم کچھ چیزیں چھپا لیتے ہو، کوئی کام تم چوری سے کر لیتے ہو، تم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو، خالق کو نہیں، لوگوں سے چوری کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں، یا تم بہت پوشیدہ کوئی بات دل میں رکھ لیتے ہو تو تم نے وہ لوگوں سے چھپائی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے اسی طرح عیاں ہے جس طرح تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، تمہارا چھپانا یا ظاہر کرنا اس کی عظمت کے لیے برابر ہے، اور وہ سب کا حساب لے گا تم سے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی، جسے چاہے معاف کر دے، وہ چاہے تو ایک معمولی جرم پہ سزا دے دے، معاف نہ کرے، کیونکہ خطاب مومنین سے ہے۔ کفر اور شرک کے بارے تو مغفرت کی بات ختم ہو گئی، اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ جو کفر و شرک پر مرے گا اسے نہیں بخشا جائے گا، یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں دنیا میں اس کا اعلان فرما دیا۔ لیکن جسے نور ایمان نصیب ہے، پھر وہ کبھی گناہ کرتا ہے، کچھ نیکی کرتا ہے، اس کی زندگی اسی طرح ڈگمگ ڈگمگ چلتی رہتی ہے، حساب ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا، ہر عمل کا، ہر فکر کا جو دل میں ہے، ہر نیت کا، ہر ارادے کا۔ اب اس کی مرضی، وہ کرم فرمائے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، اور گرفتار کر لے کسی چھوٹے سے جرم میں کر لے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ جرم تو کیا ہے۔ گناہ صغیرہ اور کبیرہ، دو قسم کے گناہ علماء کرام لکھتے ہیں، بعض بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بعض چھوٹے ہیں، وہ صغیرہ ہیں، بڑے بڑے کبیرہ ہیں، لیکن بالآخر حاصل کلام جب جمع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہر گناہ
کبیرہ ہی ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ گناہ کا حجم نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ نافرمانی کس ہستی کی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہے تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے قابل توجہ نہ سمجھا جائے اور جس کے لیے توبہ نہ کی جائے۔ اللہ کریم کی عظمت سے بندے کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ میرے ظاہر و باطن، میری سوچ، میری فکر، میرے کلام، میری زبان سے نکلی ہوئی بات، میرے اعضاء و جوارح سے ہونے والے کام، ہر چیز کو وہ ذاتی طور پر جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور میں ابھی امتحان گاہ میں ہوں، آزمائش میں ہوں، اس نے ختم ہونا ہے، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کردار کا جواب دینا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھے، آگے اس کی مرضی، چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں۔ ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو اللہ اپنے دستے قدرت کے زیر سایہ لے لے گا، پردے میں رکھے گا، پھر اسے بتائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ نافرمانی کی، تو نے یہ جرم کیا، یہ کیا، حتیٰ کہ وہ سوچے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، اتنے جرم جو میں کر چکا ہوں تو میں نہیں بچ سکتا۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ داری کی، میدان حشر میں بھی تجھ سے پردے میں بات کی، اور جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، ہم نے تجھے بخش دیا۔ ایسا کریم ہے۔ اور کافر کو رسوا کیا جائے گا، اس کا ہر جرم سر عام اسے بتایا جائے گا، اس کی صورت شکل بتائی جائے گی، ہر گناہ سر عام، یعنی صرف سزا نہیں، سزا کے ساتھ رسوائی بھی اس کا مقدر ہوگی۔ تو اللہ کریم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد عالی ہے کہ جس پر یہ سوال ہو گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، وہ جہنم ضرور جائے گا، خواہ تھوڑی دیر کے لیے جائے یا زیادہ زمانوں کے لیے جائے، کیونکہ اس کیوں کا کوئی جواب کسی کے پاس، کوئی جواز نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ اور جسے گناہ یاد دلا کر اس کریم نے معاف کر دیا، اس کی مرضی، یہی بات یہاں ارشاد فرمائی ہے وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اس کی مرضی، ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے اس کے ساتھ، ہر بندے کا ایک یقین ہے اس کی ذات کے ساتھ، ہر بندے کو ایک بھروسہ ہے اس کے کرم پر۔ اب کس کو کتنا بھروسہ ہے، کس کو کتنا یقین ہے، یہ وہی جانتا ہے، جسے چاہے گرفتار کر لے، جسے چاہے گناہ بخش دے، تو وہ قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس طرح وہ چاہے کرے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کے نبی نے یقین کرنے کا حق ادا کر دیا ہر اس بات پر جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی۔ اور یہ یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک ذات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روح زمین پر اللہ کا ایک بندہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وحی کی، جو حکم دیا، روح زمین پر کوئی اللہ کے نام سے واقف نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا رب کون ہے۔ صدیوں کی تاریکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اسے عہد فطرت کہتے ہیں، کوئی حق بتانے والا تھا نہیں۔ روح زمین کے سارے لوگ کفر میں مبتلا تھے، اپنی خدائی کے دعوے دار تھے، اپنی بادشاہت اور سلطنت کے دعوے دار تھے، اپنی طاقت، اپنے جبر، اپنے روب اور اپنی بڑائی کے دعوے دار تھے۔ ہر ایک نے ایک اپنا اپنا مذہب بنا رکھا تھا جسے وہ جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ اللہ کے نبی پر جو لفظ وحی الہی کا آیا، بغیر کسی تردد، بغیر کسی خوف، بغیر کسی سوچ بچار کے، اللہ کے رسول نے برملا اس کا اعلان کر دیا۔ فرمایا آمن الرسول، میرے نبی نے ایمان لانے کا حق ادا کر دیا۔ لطف آ گیا بات ماننے کا۔
بتا دیا کہ کس طرح سے احکام کی تعمیل کی جاتی ہے اور کس طرح یقین کیا جاتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس کے پروردگار کی طرف سے جو انعامات اس کو ملتے گئے، جو احکام نازل ہوتے گئے، اس پر یقین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا۔ مشرکین مکہ جمع ہوئے کہ شخص اپنی بات کرنے سے باز نہیں آتا اور اس کی بات دن بدن پھیل رہی ہے۔ جب تک اس سے کوئی نہ کیا جائے، اس کو نہ روکا جائے، اس کو نہ سمجھایا جائے، تب تک بات نہیں بنتی۔ یہ بات کرتا رہے گا، لوگوں تک پہنچتی رہے گی، تو ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے مذہب کا کیا ہوگا؟ تو وہ مشورہ کر کے سرداران قریش حاضر خدمت ہوئی اور اس کی کہ آپ اگر یہ اتنی ہم سب کی مخالفت مول لے کر، کیونکہ بہت بڑوں کی مخالفت مول لینا بندے کو بڑا بنا دیتی ہے، تو اس شہرت کا فائدہ حاصل کر کے کہیں آپ حکومت تو نہیں لینا چاہتے؟ آپ کے دل میں یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ میں پرانے لوگوں کی اور رواجات کی مخالفت کروں گا، لوگ میرے پیچھے لگیں گے، میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، بادشاہ اگر ایسی بات ہے تو ہم پورے عرب کے قبائل سے معاہدہ کر کے آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں۔ تو یہ جو ہمارے مذاہب پہ تنقید یا ہمارے آباء و اجداد کی روایات پہ تنقید ہے، یہ بند ہو جائے اور ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم پورے جزیرہ نما عرب کے قبائل کے سرداروں کو جمع کر کے سب سے مشورہ کر کے آپ کو بادشاہ بنا دیتے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ اتنی مخالفت اس لیے مول لے رہے ہوں کہ جو ساتھ ملیں گے وہ میری امداد کے لیے پیسے تو مجھے دیں گے، میرے پاس بہت دولت جمع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم جزیرہ نما عرب میں سارے لوگ مل کر آپ کے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ کم از کم جزیرہ نما عرب میں دوسرے کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو، یا پھر آپ کسی بڑے آدمی، بڑے خاندان یا بڑے عظیم انسان کی کسی خوبصورت بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں، جہاں آپ کہیں گے، جس کا آپ نام لیں گے، جو بھی ہم سے بن سکا وہ ہم کریں گے۔ آپ کو وہ خاتون بھی دلوا دیں گے، دولت بھی دلوا دیں گے، آپ کو حکمران بھی بنا دیں گے، لیکن آپ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ کہنا بند کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے وہ بات کی ہے جو تمہارے بس میں ہے۔ کچھ تمہارے ایسی باتیں جو تمہارے بس میں نہیں ہے، مثلا تم آسمان سے چاند لا کر ایک ہاتھ پہ میرے رکھ دو، سورج لا کر دوسرے ہاتھ پہ رکھ، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ بھی کر سکو تو پھر بھی میں وہ کہتا رہوں گا جو مجھ پر اللہ وحی کے ذریعے نازل فرماتا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو بہت معمولی بات ہے، تمہارے بس کی بات۔ تم کوئی اتنا کارنامہ انجام دو جو تمہارے بس میں نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا حکم پہنچاتا ہوں، جو وحی آئے گی وہ پہنچاتا رہوں گا۔ فرمایا آمن الرسول، یقین کا حق ادا کر دیا میرے رسول نے۔ پھر والمؤمنون، پھر اللہ کے ایماندار بندوں نے۔ صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ المؤمنون سے مراد تو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یقین کرنے کی حد کر دی، جانیں لٹا دی، گھر چھوڑ دیے، دولت چھوڑ دی، زمینیں چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دی، مہاجر بن گئے، بیٹے قربان کر دیے، گھر لٹوا دیے، لیکن اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے، صرف اس بات پر کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور نبی برحق ہے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم اس کے رسول کے قدموں میں اور اس کے ہم رکاب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ قیامت تک آنے والے مومن اس المومنون میں شامل ہیں،
لیکن بعد میں آنے والے سارے وہ شامل ہیں جنہیں اتباع صحابہ نصیب ہوا. والذین اتبعوہم، جنہوں نے مہاجر و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتباع کیا، انہیں یہ دولت نصیب ہوئی. پہلے مخاطب المومنون صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ایمان لانے کا، یقین کرنے کا حق ادا کر دیا میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حق ادا کر دیا صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے حضور کی بات پر دو عالم سے ہاتھ اٹھا لیا کہ جو ہو سو ہو، حق یہی ہے جو محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں. یہ بات شاید ہماری سمجھ میں کم آئے، اس لیے کہ ہم خود کو نہیں بدلتے، ہم احکام الہی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دینی احکام بدل جائیں، ہمیں نہ بدلنا پڑے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین قائم رہے اور بندہ خود کو بدل کر اس سانچے میں ڈھال لے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے اللہ پر یقین کیا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں کی رسالت کا. لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے کسی رسول کو اس کے مرتبہ رسالت سے گرایا نہیں ہے، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا، کسی نبی کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں کیا. سب نبیوں کو نبی مانا ہے، سب رسولوں کو رسول مانا ہے، سب کتابوں کو کتاب مانا ہے، اور تمام ضروریات دین کو مانا ہے. لہذا تمام نبیوں کو نبی مانا جائے گا، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. باقی سب کا اپنا اپنا زمانہ تھا، اپنی اپنی کتاب تھی، اپنا اپنا وقت تھا. اپنے وقت میں اللہ کے برحق نبی تھے، آج بھی اللہ کے برحق نبی ہیں، قیامت کو اٹھیں گے اللہ کے برحق نبی ہوں گے. لیکن بعثت علی کے بعد اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی اور قول سے بھی ثابت کر دیا کہ اے اللہ ہم نے تیرا حکم سنا، سر تسلیم خم کر دیا. ہم نے ارشاد سنا اور اس کی تعمیل ارشاد کر دی. غفرانک ربنا، اے اللہ ہم انسان ہیں، تیری عظمت کو جا، ہمارا کردار کو جا، ہم پورے خلوص سے بھی عمل کریں تو وہ تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہوتا. ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش کریں، کجا کہ ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. غفرانک، اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار. ہم جو بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہم نے جو گناہ کیا وہ بخش دے، جو نیکی کی وہ قبول فرما لے. ہم تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں یقین محکم ہے کہ ہم نے واپس تیری بارگاہ میں تیرے روبرو حاضر ہونا ہے. فرمایا نیکی مشکل کب ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو بات بنا لی ہے لوگوں نے کہ نیکی بہت مشکل ہے، فرمایا جو کام کوئی کر نہیں سکتا اس کے بارے تو اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. مشکل تو تب تھی کہ کوئی ایسا کام کرنے کا کسی کو کہا جاتا جو وہ نہیں کر سکتا. جو نہیں کر سکتا اس کے بارے تو پوچھا. نماز سب سے افضل عبادت ہے اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. اگر وضو نہیں کر سکتا، بیماری کا خوف ہے، تو یمم کر لے. کیا مشکل ہے؟ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے. نہیں بیٹھ سکتا، لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے. فرمایا میں وہ قبول کر جو کام وہ نہیں کر سکتا اس کے بارے تو پوچھوں گا. دنیا کا کوئی کام جو شخص نہیں کر سکتا اس کے بارے پرسش نہیں ہوگی. جو کر سکتے ہو، جس کی طاقت ہے، اگر وہ بھی میری حکم کے خلاف، میری مرضی کے خلاف کرو گے تو پھر بتاؤ پرسش تو ہونا. یعنی نیکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی نیکی بڑی بھائی مشکل. کیسے مشکل؟ تو تب ہے کہ کوئی ایسا کام کہا جائے جو انسان نہیں کر سکتا. حکم ہی وہ دیا جاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کسی کو اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی اسے طاقت نہ دی ہو، لہا ما کسبت، اور کسی کی نیکیاں چھین کر دوسرے کو نہیں دیتا، کسی کی خطائیں چھین کر دوسرے پر مسلط نہیں کرتا، جو وہ کرتا ہے اس کے اپنے لیے ہے، وعلیہا مکتسبت، اور اس کا خمیازہ بھی خود اسی کو بھگتنا ہوگا۔ پھر بتایا، خود سمجھایا کہ میری بارگاہ میں درخواست اس طرح پیش کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، جب بات کرو تو میری بارگاہ میں اس انداز سے کرو کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے توفیق بخشی، نیکی کی، ہم سے خطائیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، تو اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، اگر ہم سے بھول ہوئی یا جان بوجھ کر ہم نے خطا کر دی، دونوں صورتوں میں ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہمیں معاف فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت والذین من قبلنا، اے اللہ پہلی قوموں پر جو مشکل امتحانات آئے تھے ہمیں ان امتحانوں سے بچا۔ قومیں کی قومیں گناہ کے جرم میں مسخ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے توبہ کی خواہش کی تو فرمایا جتنوں نے بچڑے کو سجدہ کیا ہے انہیں قتل کر دو، جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ تلواریں لے لیں اور ان کے سر قلم کر دیں، توبہ قبول کر لوں گا۔ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی، ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، انہیں خود قتل، توبہ کے لیے بھی کتنی کڑی شرط رکھ دی، کسی کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، کسی پر آسمانوں سے بارش ہوئی، پتھروں کی آگ برسی، تو فرمایا یہ بھی عرض کیا کرو کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ الذین من قبلنا، ہم پر کوئی ایسا سخت حکم نہ بھیج دے جیسے ہم سے پہلی قوموں پر بھیجے گئے، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور کوئی ایسا بار بھی دنیا میں ہم پہ نہ ڈال جس کے برداشت کی ہم میں قوت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے اے مالک، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، ہم خطا کار ہیں، ہم اس معیار پر پورے نہیں اترتے، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اور ان کے ساتھ بڑے بڑے گناہ، اللہ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تیری رحمت ہی ہمارا سدباب کر سکتی ہے، انت مولانا، اس لیے کہ تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تجھی سے سب کچھ ہمیں طلب کرنا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ان لوگوں پر ہمیں غالب رکھ جو تیری عظمت کا انکار کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے پیچھے نہ چلا، ان پر ہمیں غالب رکھ۔ اللہ سے یہ مانگا بھی جائے اور اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ مسلمان کی ایک اپنی شناخت ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی، ایمان کے ساتھ بھی، قلبی کیفیات کے ساتھ بھی، اعمال و کردار کے ساتھ بھی، اور اسے کافر پر غلبہ ہونا چاہیے، کافر سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنتیں رہتی ہوں، ادا فرما لیجیے۔